نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ہی معبود نہیں ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنا، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی بندہ ان 5 ارکان میں سے کسی ایک کا بھی منکر نکلا، یعنی کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے کہ فرض کرو کہ حج کا انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے، کسی بھی ایک ارکان کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، یعنی جو اسلام کے ارکان ہی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ یعنی ایمان اسلام ایک چھت اور خیمے کی طرح ہے، اور یہ 5 جو ارکان ہیں اور اس کے یہ ستون ہیں، اس کے یہ پلر ہیں، یعنی اگر ان میں سے ایک بھی پلر نہیں رہا تو یوں سمجھ لو کہ چھت گر جائے گی۔ ایمان اسی طرح ہے کہ ایمان بھی اس بندے کا ختم ہو جائے گا جس کا وہ انکار کرے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہیں کہ ان سب کو لازم جو ہے ادا کرے۔ ہاں ایک الگ بات ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا اور روزہ نہیں رکھتا، یعنی نماز روزہ ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیتا ہے، وہ کامل مومن تو نہیں ہو سکتا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ یعنی کامل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان 5 ارکانوں کو اچھی طرح سے ادا کرے۔ ہاں اگر انسان جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے، وہ نصاب تک نہیں پہنچتا، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی ضروری اس پر یعنی واجب و فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر تو اس کو ادا کرنا لازم ہوگا، نہیں تو نماز پڑھنا اور گواہی دینا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے صحیح طرح سے صحیح العقیدہ اسے مانے، یعنی ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، ان میں سے اعلیٰ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کوئی راستے سے ہٹانا، اور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔ یعنی پہلا وہی آ گیا اس حدیث مبارکہ میں بھی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ یہ ہے، اور سب سے ادنا یہ ہے، یعنی 70 شاخیں بتائی ہیں نا، 70 میں سے پہلی اور آخری میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس میں 70 اور درجے ہیں، یعنی 68 یعنی 68 اور درجے ہیں جو کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ تو ہے کہ وحدہ لا شریک کہنا ماننا، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کوئی کانٹا ہے، کوئی روڑا ہے، کوئی وٹا ہے
یعنی اس طرح کا کوئی پتھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ راستے سے ہٹانا سب سے ادنا نیکی یہ ہے۔ ویسے تو نیکی کوئی بھی ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، رائے گاں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کرنے سے انسان کو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ انسان کوئی بھی نیکی ہو انسان اسے لازم کرے، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی ایک نیکی، ادنے سے ادنا نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہمارے درجات بلند ہوں اور وہی نیکی ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے نیکی کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی خواہ ایک ذرہ برابر نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ اور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے، یعنی 70 شاخیں تھی، 2 بتا دی، تیسری یہ ہے کہ غیرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے۔ غیرت سے مراد یہ دنیاوی غیرت نہیں ہے، دنیاوی غیرت بھی ٹھیک ہے کرنی چاہیے، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے جو مراد ہے وہ غیرت یہ مراد ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور ہر وقت ہی ڈرتا رہے، چاہے انسان جہاں بھی گناہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جیسے پچھلی حدیث مبارکہ میں حدیث جبرائیل میں گزرا کہ پہلے تو تم یہ کوشش کرو جب نیکی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں نیکی میں بھی دیکھ سکتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہمیں برائی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہر وقت ہمیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو دوستو یہ 2 حدیثیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو آج سنائی، اور آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جو نئے ہیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔